اللہ تبارک و تعالی آپ کی تشریف آوری کو قبول فرمائے، آپ کے لیے اور ہمارے لیے اس کو باعث برکت بنائے۔ اور پھر میں اس سلسلہ محاضرات کے منتظمین حضرت مولانا عبید اللہ عامر صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا خبیب عامر صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا شہراز صاحب دامت برکاتہم، جتنے بھی آرگنائزرز ہیں، منتظمین ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ حضرات کے لیے اتنے اہتمام کے ساتھ، اتنی کاوش کے ساتھ اس محاضرات کے سلسلے کا بندوبست کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے ہمیں مستقل سیکھتے رہنا چاہیے، اور کوئی بھی وقت ایسا نہیں آتا کہ جب ہمارے لیے سیکھنے کی ضرورت باقی نہ رہے، علمی ترقی کی ضرورت باقی نہ رہے۔ اور اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، جتنی تیزی سے دنیا کے حالات تبدیل ہو رہے ہیں، منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے، تو ہمیں زیادہ ضرورت ان حالات میں ہے کہ ہم تیزی کے ساتھ اپنے سیکھنے کے عمل کو بہتر بنائیں۔ ہر روز کوئی نہ کوئی نئی چیز بنائی جاتی ہے، نئی چیز ایجاد کی جاتی ہے، نئے ٹولز آتے ہیں، نئی ٹیکنالوجی، نئی تکنیکس وجود میں آ جاتی ہیں، تو ہمیں ایک طالب علم کی حیثیت سے ان کو سمجھنا چاہیے۔ اور میں بالکل شروع میں ہی ایک اہم بات آپ حضرات کی توجہ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر و بیشتر کہا جاتا ہے کہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس سے اہل علم کو یا اہل علوم دینیہ کو مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے بھی یہ جملہ سنا ہوگا کہ اہل علم کو جدید ٹیکنالوجی سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی اہم بات عرض کرنے لگا ہوں۔ تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا طریقہ ہے کہ ہم جدید ٹیکنالوجی سے مرعوب نہ ہوں؟ ایک طریقہ تو یہ کہ ہم کہتے ہیں نہیں ہم مرعوب نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، یہ تو سب سے آسان طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ کیا طریقہ ہے کہ ہم جدید ٹیکنالوجی سے اس سے مغلوب نہ ہوں، اس پر غالب رہیں، اس سے مرعوب نہ ہو، اس سے متاثر نہ ہو جائیں، بلکہ ایک اس کے اوپر ہماری اپنی کمانڈ مضبوط ہو؟ اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو عام لوگ اس ٹیکنالوجی کو جس درجے میں استعمال کرتے ہیں ہم ان سے بہتر استعمال کریں۔ ٹیکنالوجی کو عام لوگ استعمال کر رہے ہیں، کمپیوٹر آ گیا ہے جی، موبائل آ گیا ہے جی، انٹرنیٹ آ گیا ہے، سوشل میڈیا آ گیا ہے، فلاں فلاں فلاں، اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب جو کوئی نئی چیز بنائی جاتی ہے، ایجاد ہوتی ہے، تو اس کا ایک شور اٹھتا ہے، ایک غلغلہ اٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بہت سارے لوگ جو ان ٹیکنالوجی سے زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں، وہ بسا اوقات یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ نہیں یہ مولویوں کو کسی بات کا پتہ نہیں ہے، ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جملہ تو ہم بول دیتے ہیں کہ جی ہمیں ٹیکنالوجی سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے، لیکن مرعوب نہ ہونے کا طریقہ کیا ہے وہ ہمیں ذہن نشین نہیں رہتا۔ طریقہ یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو جو لوگ استعمال کر رہے ہیں ان سے بہتر استعمال کرنے لگے۔ جو لوگ استعمال کر رہے ہیں کتنا بہتر؟ میرے پچھلے محاضرات میں جو شریک ہوئے ان کو معلوم ہوگا، تھوڑا سا بہتر۔ کتنا بہتر؟ لوگ اس درجے میں استعمال کر رہے ہیں، آپ تھوڑا سا بہتر استعمال کر لیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ تو آپ قرآن و حدیث کے اندر آپ کو مقتدا کی حیثیت حاصل ہے، اصل علوم دینیہ آپ کے پاس، اصل علوم دینیہ کے وارث آپ لوگ ہیں۔ اصل علوم قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، یہ علوم آپ حاصل کر رہے ہیں، تو یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹولز آتے ہیں یہ آپ کے لیے سیکھنا کیا مشکل ہے؟ جو طالب علم حدیث کی مشکلات کو حل کر سکتا ہے، فقہ کی مشکلات کو حل کر سکتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو عام سطح کے ذہن کے لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہیں ان سے استفادہ کیوں نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے جی، یہ تو ابتدائی گزارشات تھی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ تعلیم و تحقیق میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے استفادہ کیسے کریں۔
دیکھیں میں نے موضوع یہ رکھا ہے کہ تعلیم و تحقیق میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس. دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا میں بھی آپ کو تعارف کرواؤں گا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں مصنوعی ذہانت, اس کی بہت ساری شاخیں ہیں, اس کے بہت سارے استعمالات ہیں, اور جب کوئی ٹیکنالوجی آتی ہے ہر شعبے کے لوگ چاہتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کو اپنے شعبے میں ڈھال کر اپنے فائدے کے لیے حاصل کریں. کمپیوٹر ہے مثال کے طور پر, اب کمپیوٹر ہے ایک عالم دین اپنے مطالعے کے لیے استعمال کرتا ہے, اسی کمپیوٹر کو ایک ڈاکٹر اپنی ریسرچ کے لیے استعمال کرتا ہے, انجینئرنگ اپنے نقشے بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے, انجینئر استعمال کرتے ہیں. تو ہر قسم کی شعبے کے لوگ اپنی اپنی فیلڈ میں اپنے اپنے شعبے کے لحاظ سے اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم طالب علم ہیں, ٹھیک ہے, اور طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک جدید ٹیکنالوجی آئی ہے اور ہمارے سامنے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے, تو ہم یہ دیکھیں کہ تعلیم و تحقیق کے اندر جو ہمارا شعبہ ہے, جو ہمارے کرنے کا کام ہے, یہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہمیں کتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اس گفتگو کے ہمارے دو حصے ہوں گے. ایک حصے میں میں آپ سے اس جدید ٹیکنالوجی کا جو مختصر مطالعہ میں نے کیا ہے کہ یہ کام کس طرح کرتی ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ کس طرح وجود میں آئی ہے, اور اس کے کام کرنے کی ٹیکنیکس کون کون سی ہیں, ایک حصے میں ہم یہ بات کریں گے. اور دوسرے حصے میں ہم یہ بات کریں گے کہ ہم مؤثر طریقے سے اپنی تعلیم کے لیے, اپنی تحقیق کے لیے اس کو اپنا معاون, اپنا اسسٹنس اور اپنا جو ہے مختلف کاموں میں مددگار کیسے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے چلتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کا تعارف کیا ہے, یہ ہوتی کیا چیز ہے. ٹھیک ہے نا. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت. مصنوعی تو آپ سمجھتے ہی ہیں, بنائی ہوئی ذہانت. ایک تو قدرتی ذہانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دماغوں میں پیدا کی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ دماغ سمجھتا ہے کہ کس موقع پر کسی بھی عمل کے بارے میں نے کیا رد عمل دینا ہے. یہ قدرتی ذہانت ہے. ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں یا اس کے معاون کے طور پر دوسری ایک ذہانت انسانی ضرورت کے لیے بنائی گئی ہے جس کو کہا جاتا ہے مصنوعی ذہانت, بنائی ہوئی ذہانت. ٹھیک ہے. اب یہ مصنوعی ذہانت کیا ہے؟ مصنوعی ذہانت کیا ہے؟ کمپیوٹر سسٹم کی وہ صلاحیت ہے جو انسانی ذہانت کی نقل کرتی ہے. کیا کرتی ہے جی؟ انسانی ذہانت کی. یہ جو مصنوعی ذہانت ہے اس کا کام ہے انسانی ذہانت کی نقل کرنا. ٹھیک ہے جی. تو اس کو سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, مسائل کے حل کرنے کے لیے, فیصلے کرنے کی صلاحیت کے لیے اس کو بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ انسان کی نقل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ٹھیک ہے. انسان سوچتا ہے, کوئی تحریر لکھتا ہے, کوئی مضمون بناتا ہے, کوئی حکایت لکھتا ہے, یہ بھی لکھتی ہے. انسان آرٹ بناتا ہے, کوئی نہ کوئی تصویر پینٹنگ کرتا ہے, یہ بھی پینٹنگ کرتی ہے. کوئی ویڈیو انسان بناتا ہے مختلف سافٹ ویئر کے ذریعے سے, کیا کیمرے وغیرہ کے ذریعے سے, یہ بھی ویڈیو بناتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ صلاحیت ہے مصنوعی ذہانت, یہ وہ صلاحیت ہے کمپیوٹر کی جو جس سے کمپیوٹر میں یہ صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ ہماری طرح, انسانوں کی طرح سوچے اور سمجھے. دیکھو اس مصنوعی ذہانت کو جو بنایا گیا نا, وہ بنایا گیا ہے انسان کی معاونت کے لیے. آپ کو معلوم ہوگا کہ شروع میں سب سے پہلے کمپیوٹر جب ایجاد کیا گیا تو کمپیوٹر کی ایجاد کا مقصد کیا تھا؟ یہ تھا نا کہ ہمارے لیے حسابات کو آسان کرنا, ہمارے لیے مختلف کاموں میں معاونت کرنا, ہماری مدد کرنا. بالکل یہی مقصد مصنوعی ذہانت کا. اچھا یہاں میں ایک بات عرض کر دوں, بہت سارے لوگ مصنوعی ذہانت کو سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی سائنسدان جو ہیں وہ قدرتی ذہانت کا کوئی مقابلہ کرنے لگے ہیں, کوئی شاید اللہ تعالیٰ کا خدا نخواستہ کوئی مقابلہ کر رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ایک معاون کے طور پر بنایا گیا ہے اور بنانے والوں نے اپنے مقصد کو واضح کیا ہے کہ مصنوعی ذہانت اس لیے بنائی جا رہی ہے کہ دیکھیں آپ ایک ادارے کے سربراہ ہیں, آپ اپنی معاونت کے لیے مختلف قسم کے اپنے اسسٹنٹ, اپنے معاون رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو معاون کی ضرورت تو ہمیشہ سے مسلمہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر وہ معاون جو ہے انسان ہو تو اس کے ساتھ بہت ساری رکاوٹیں ہیں, وہ کبھی بیمار ہو جاتا ہے, کبھی اسے ضروری کام پیش آ جاتا ہے, کبھی کوئی اور عذر پیش آ جاتا ہے, کبھی سستی ہے, کبھی اور کوئی خرابی ہے. لیکن جو انسانیت سے آری جو کمپیوٹر سسٹم کے اندر اگر ذہانت پیدا ہو جائے گی تو اس کے اندر یہ پیچیدگیاں, یہ آزار,
یہ پریشانیاں اس کے ساتھ نہیں ہوں گی، تو وہ ہماری بہتر طریقے سے معاونت کر سکے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک انسان ہے جو آپ کا معاون ہے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو جو سمجھائیں وہ وہی سمجھے، وہ اپنی سمجھ کے مطابق کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو سربراہ ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، بھائی صاحب کچھ اور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے پاس وہ دماغ نہیں، ان کو جو اے آئی ہے ان کو ایک مخصوص چیز پڑھائی گئی ہے، اور جو پڑھایا گیا بس اسی کے مطابق ان کو کہا جا رہا ہے بھائی آپ نے یہی کرنا ہے، لہٰذا ان کے لیے یہ کافی کم امکان ہے کہ جو ایک راستہ ان کو دیا جا رہا ہے اس راستے سے ہٹ کر دائیں یا بائیں جائیں، جیسے انسانوں میں ہی ہوتا ہے۔ تو کچھ فائدے بھی ہیں جس کی وجہ سے مصنوعی ذہانت جو ہے وہ متبادل بن جاتی ہے کئی دفعہ انسانی ذہانتوں کا، قدرتی ذہانتوں کا۔ اچھا، عام طور پر یہ لوگوں کو یہ خیال رہتا ہے کہ شاید مصنوعی ذہانت کا مطلب ہے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا چیٹ جی پی ٹی، ٹھیک ہے نا۔ اے آئی سے سب سے پہلی چیز جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ کیا آتی ہے جی؟ چیٹ جی پی ٹی آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو چیٹ جی پی ٹی بہت ہی ایک جدید چیز ہے، ٹھیک ہے، اور چند سال ہی ہوئے ہیں اس کو اوپن اے آئی نے لانچ کیا ہے۔ 1950 سے ہی اے آئی کے بارے میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت کو بنانے کے بارے میں کوششیں ہوتی رہی ہیں، اور میں نے یہاں مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ یہ ایک سائنسدان ہے ایلن ٹورنگ، اس نے مشینوں کی سوچ کا ایک نظریہ پیش کیا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ آہستہ آہستہ سے یہ 1980 تک یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، اور پھر 1990 سے لے کے 2000 تک یہ جو دہائی آئی ہے یہ مشین لرننگ کا کافی عروج رہا ہے، اور اتنا عروج ہو گیا تھا اس میں کہ ایک آئی بی ایم کا ایک کمپیوٹر تھا ڈیپ بلو کے نام سے، ٹھیک ہے نا، اس نے ایک شطرنج کے ایک عالمی چیمپئن کو شکست دے دی تھی، یہ مشہور واقعہ، تاریخی واقعہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر سب سے بڑا انقلاب 2010 کی دہائی میں آیا ہے جس میں ڈیپ لرننگ اور ڈیٹا کا انقلاب آیا ہے، اس پر ہم آگے چل کے تفصیل سے بات کریں گے، اور یہی بنیاد بنے گی ہماری اس سسٹم کو سمجھنے کی، ٹھیک ہے نا۔ اس میں دو چیزیں آئی ہیں، پہلی چیز تو آئی ہے کہ نیورل نیٹ ورکس پر کام ہوا، اور دوسرے نمبر پہ ایک سافٹ ویئر، ایک ہارڈ ویئر وجود میں آ گئے جس کو جی پی یو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جی پی یو کہتے ہیں۔ ایک تو سی پی یو ہوتا ہے نا، ہمارا کمپیوٹر ہوتا ہے وہ سی پی یو کہلاتا ہے، دوسری چیز جو سن 2010 کی دہائی میں بنی ہے اس کو جی پی یو کہا جاتا ہے، اس کی بات کرتے ہیں ہم آگے چل کر۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ نے دیکھا کہ اوپن اے آئی نے یہ چیٹ جی پی ٹی بنا دیا، اور اب آپ کے سامنے اکثر و بیشتر لوگ اے آئی کا مطلب ہی کیا سمجھتے ہیں؟ چیٹ جی پی ٹی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک مختصر سی تاریخ، ہمارا یہ مقصد نہیں ہے چونکہ ہم کسی اور کام کے لیے آگے چل رہے ہیں، تو اس لیے ہم اس کے نا تھوڑا سا اس انقلاب کی، اور وہ جو سن 1950 سے بہت ہی آہستہ 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 ایک سفر چل رہا تھا، بہت ہی سست روی کے ساتھ سفر چل رہا تھا، اور اے آئی جو ہے وہ جو کام کرتا تھا وہ بار بار تجربات ناکام ہو جاتے تھے، اے آئی کے کام عمل کرنے کی جو رفتار تھی وہ بہت سلو تھی، جس کی وجہ سے عام لوگ تو جانتے بھی نہیں تھے کہ اے آئی کوئی دنیا میں کوئی چیز ہے، یا سائنسدان اس کو بنا بھی رہے ہیں، بڑے بڑے ادارے اپنے طور پر ریسرچ کر رہے تھے، لیکن عملی طور پر عام انسان تک اس کی رسائی نہیں ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ سن 2010 کے بعد جو یہ انقلاب آیا ایک بہت تیزی سے، اور اب تو تقریباً ہر ہفتے، میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا آج ہی، ہر ہفتے 50 سے 100 نئے اے آئی جو ہے نا ٹولز لانچ ہو رہے ہیں، ہر ہفتے 50 سے 100 اے آئی ٹولز مختلف کمپنیاں بنا کر لانچ کر رہی ہیں۔ تو اب اس وقت تک تقریباً 10 سے 15 ہزار اے آئی ٹولز جو ہے نا وہ لانچ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، مختلف کاموں کے لیے، مختلف اس کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اب اس کو ذرا آپ نے سمجھنا ہے کہ اے آئی جو ہے نا اچانک اس کے اندر اتنی اہمیت کیسے آئی، اتنا زیادہ اس نے عام انسانوں کی زندگیوں کے اندر جگہ کیسے لے لی ہے، اس کی 3 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دیکھیں، آپ نے منطق کا اصول پڑھا ہے کہ نظر و فکر کسے کہتے ہیں؟ کہ معلومات سے مجہولات تک پہنچنا، بولو نا یار، معلومات سے مجہولات تک پہنچنا، ٹھیک ہے۔ یہ انسان کے سیکھنے کا بھی یہی اصول ہے، اور منطق کا، اور جناب یہ جو آپ کا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کا بھی سیکھنے کا یہی اصول ہے، تو منطق یہاں بھی آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ڈیٹا دیا جاتا ہے، کمپیوٹر کا اصول ہے جتنا زیادہ ڈیٹا اس کو پڑھایا جائے گا اتنا اچھا یہ رزلٹ دے گا، جتنا زیادہ۔ آپ کو تو معلوم ہے کمپیوٹر 2 ہی چیزوں کا نام ہے، ایک ان پٹ اور دوسرا آؤٹ پٹ، ٹھیک ہے۔ جو اس کے اندر ڈالیں گے، اگر پانی ڈالیں گے تو پانی نکلے گا، دودھ ڈالیں گے تو دودھ نکلے گا۔ جتنا زیادہ اس کو ڈیٹا پڑھایا جائے گا
اتنا یہ صفائی کے ساتھ اور بہتری کے ساتھ ہمیں نتائج دے گا. یہ اس کا اصول ہے. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ سن 1950 سے کوششیں تو جاری تھی, ٹھیک ہے, یہ 50-60 سال تک, لیکن ڈیٹا آن لائن دستیاب نہیں تھا. ایک تو انٹرنیٹ اتنا عام نہیں ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, سن 2000 سے پہلے تو انٹرنیٹ برائے نام ہوا کرتا تھا, پھر 2000 کے بعد انٹرنیٹ بڑی تیزی کے ساتھ استعمال ہونے لگا, اور اب تو آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کے پاس موبائل ہے اور وہ انٹرنیٹ کا استعمال کر رہا ہے. اب ڈیٹا جو ہے وہ جب کسی مشین کے پاس ڈیٹا ہوگا تو اس کو پتہ چلے گا کہ اچھا کس جملے کا کیا جواب ہوتا ہے, کس سوال کا کیا جواب دیا جاتا ہے. اگر علامہ اقبال ہے تو علامہ اقبال کے ساتھ آگے کیا لکھا ہوا آتا ہے, کہ عظیم رہنما لکھا ہوا آتا ہے, کہ بڑے شاعر لکھا ہوا آتا ہے, کیا لکھا ہوا آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے ان کے پاس ڈیٹا زیادہ مقدار میں آ گیا. ٹھیک ہے نا. تو مختلف طریقوں سے اب کمپنیوں کے پاس جو ہے نا ڈیٹا دستیاب ہو گیا. سب سے پہلے ایک طریقہ ہے, اس کو کامن کرالنگ کہتے ہیں. کامن کرال ایک ادارہ ہے, بہت بڑا ادارہ ہے, ایک کمپنی ہے. کامن کرال کیا کرتا ہے, یہ کرتا یہ ہے کہ جتنا بھی انٹرنیٹ پر ہمارا ڈیٹا دستیاب ہوتا ہے, ہمارے مختلف مطلب لاکھوں کی تعداد میں جو ویب سائٹیں ہیں ان پر ڈیٹا موجود ہے. کتابوں والی ویب سائٹوں پر کتابیں موجود ہیں, سوشل میڈیا کی ویب سائٹس پر جو ہے نا وہ لوگوں کی بات چیت موجود ہے. ٹھیک ہے. جو ویڈیو والی ویب سائٹس ہیں ان پر ویڈیو لوگوں کی موجود ہیں, لیکچر موجود ہیں, آڈیو چیزیں موجود ہیں, لوگوں کی گپ شپ, لوگ مختلف مسائل سافٹ ویئر بنا رہے ہیں, کوڈنگ کر رہے ہیں, یہ سارا ڈیٹا اب آن لائن موجود ہے. تو کامن کرال نام کا جو ادارہ ہے نا, یہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں جیسے اوپن اے آئی ہو گیا جس نے چیٹ جی پی ٹی بنایا ہے, اسی طریقے سے جو گوگل کا جیمین آئی ہے, ان کو باقاعدہ یہ سارا ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے اور اکٹھا کر کے یہ جناب جی جیمین آئی کو فروخت کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور یا پھر یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اوپن اے آئی کو چیٹ جی پی ٹی کو یہ دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہر مہینے جتنا تازہ ڈیٹا آتا ہے, ان کے نا باٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سمجھ لو کہ ایک طرح کے ان کے جاسوس ہوتے ہیں جو روزانہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ویب سائٹیں سرچ کرتے ہیں کہ آج نیا کیا آیا ہے. وہ جو نیا آیا ہوتا ہے اس کو سارا وہ ڈیٹا کرالنگ کرتے ہیں اور اس کو نئے ڈیٹا کے طور پر سیو کرتے ہیں اور فروخت کر دیتے ہیں اے کمپنیوں کے پاس. اس طریقے سے ان کے پاس ڈیٹا بہت بڑی مقدار میں جمع ہو گیا. جب چیٹ جی پی ٹی بنی تھی نا تو اس وقت ان کے بانیوں نے یہ بتایا تھا کہ 2.25 ارب جوڑے ہم نے معلومات کے اس اپنے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو دیے. کتنے؟ 2.25 ارب معلومات پر ہم نے اس کو ٹرین کیا ہے. اس وقت اتنا کامیاب بھی نہیں تھا, بہت غلطیاں کرتا تھا اور بس محدود سا تھا, اور اس کے بعد تو ڈیٹا اور زیادہ تیزی سے دستیاب ہونے لگا. تو اب تو نہ جانے کتنے اربوں یا خربوں ڈیٹا سیٹ کی بنیاد پر جو ہے یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے جو سافٹ ویئر ہیں وہ کام کر رہے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں نا. تو ایک تو ہے کامن کرال, دوسرے نمبر پہ ویکیپیڈیا. اگر آپ ویکیپیڈیا کے نام سے جو ویب سائٹ ہے اگر آپ وہ کھولیں گے تو پوری دنیا کی ہر قسم کی معلومات, چاہے وہ شخصیات کی ہوں, مختلف علوم کی ہوں, اصطلاحات کی ہوں, تاریخ کی ہوں, فلسفے کی, ادب کی, سائنس کی ہوں, آپ کو دنیا بھر کی معلومات آپ کو ویکیپیڈیا پر مل جائیں گی. اصل میں ویکیپیڈیا فری ہے بالکل. ٹھیک ہے. بنانے کے لیے بھی فری ہے, پڑھنے کے لیے بھی فری ہے. ٹھیک ہے. تو لوگ اپنے اس کے اوپر پیج بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے ادارے کی معلومات, اپنی شخصیات کی معلومات, اپنی پسندیدہ شخصیات کی معلومات کو اس کے اندر سیو کرتے ہیں, پھر دوسرے لوگ اس میں حصہ ڈالتے ہیں, وہ ان معلومات میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں. میں بھی کر سکتا ہوں, آپ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسا ذریعہ بن گیا کہ جس میں مختلف علوم پر بے تحاشا مواد موجود ہے. تو دوسرا جو سورس ہے وہ ڈیٹا کا اے آئی کمپنیوں کو وہ ویکیپیڈیا مل گیا. ان کو پکا پکایا مل گیا نا. ٹھیک ہے. ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پیش ہے, لوگوں نے خود سے اپنا ڈیٹا بنا کر ان کو دے رکھا تھا. اسی طریقے سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر تو میں اور آپ آتے ہیں, ٹھیک ہے, فیس بک پر تبصرے کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس ڈیٹا کو بھی لیا گیا اور لے کر جناب جی اے آئی کمپنیوں نے اپنے مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ کوڈنگ کے ہیں, گٹ ہب ہے, اور ٹھیک ہے ریڈٹ وغیرہ ہے, یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے یہ بھی. تو مختلف پلیٹ فارم ہیں جن میں اگر آپ انٹرنیٹ پر جائیں گے تو بے تحاشا اربوں خربوں معلومات جو ہیں وہ دستیاب ہیں, اور وہ سب معلومات استعمال کی جا رہی. ہاں جی, میری اور آپ کی تمام معلومات استعمال کی جاتی ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ انٹرنیٹ پر آنے کے بعد کوئی چیز بھی محفوظ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے حتی الامکان اپنی ذاتی معلومات کو
ہمیں انٹرنیٹ پر نہیں ڈالنا چاہیے. بہت سے لوگ بار بار موبائل اپلیکیشن انسٹال کرتے ہیں بہت زیادہ, ٹھیک ہے, بہت ساری ویب سائٹوں پر جاتے ہیں, وہاں پر لاگ ان کرتے ہیں, اپنے اکاؤنٹ بناتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے بھائی, بہت بچنا چاہیے اس سے, چونکہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ میں نے بتایا استعمال ہو رہا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ تو صرف ایک استعمال ہے جو کہ بڑا اچھا استعمال بھی لگ رہا ہے, اور کئی منفی استعمال بھی ہیں جن میں ہمارا ہی ڈیٹا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے. تو آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ اے آئی میں انقلابی عمل کیوں آیا؟ سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ ڈیٹا مل گیا. پہلے ڈیٹا ہی نہیں تھا, جب ڈیٹا نہیں تھا تو اے آئی کو کیا پڑھائیں اور کیا سکھائیں, اور وہ پڑھنے کے بعد ہمیں کیا ہی نتائج دے گا جب اس کے پاس کوئی معلومات ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو پہلے ڈیٹا مل گیا. ٹھیک ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیٹا سارا نیا نہیں ہے, یہ سن 2000 کے بعد کا ڈیٹا ہے سارا. ٹھیک ہے, جو انٹرنیٹ کے وسیع استعمال کے بعد وجود میں آیا ہے. دوسرے نمبر پر کیا ہوا, تیز رفتار جی پی یو بننے شروع ہو گئے. جی پی یو کیا تھا؟ دیکھو, ایک ہوتا ہے کمپیوٹر کا سی پی یو. سی پی یو کو یوں سمجھ لیں کہ آپ مینیجر ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک بڑا مینیجر ہے جو کمپیوٹر کو چلا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ مینیجر کو اگر اٹھ کر جو ہے نا واش روم کی صفائی بھی کرنی پڑے, ٹھیک ہے, پونچا بھی مارنا پڑے, اور جا کے جناب جی مختلف جو ہے نا وہ پریزنٹیشن بھی دینی پڑے, مختلف وفد سے ملنا بھی پڑے, تو مشکل ہو جائے گا نا کام اس کے لیے. ایک جو مینیجر ہے وہ یہ سارے کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ایک اضافی ایک ہارڈ ویئر کی ضرورت پیش آئی ہے کہ سی پی یو تو اپنا کام کرتا رہے, سی پی یو ہدایات دے کہ تم یہ کرو, تم یہ کرو, تم یہ کرو, تم یہ کرو. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو جی پی یو ہے یہ بنیادی دماغ نہیں ہے کمپیوٹر کا, لیکن یہ دماغ کی طرح ہی یہ ذیلی کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر یوں سمجھ لو آپ نے اپنے ایک معاون کو بٹھا دیا کہ یہ لو 10 کتابیں ہیں, ٹھیک ہے, یا ایک کتاب ہے 1000 صفحات کی, اس میں تلاش کرو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہاں کہاں آیا. ٹھیک ہے نا, اب سی پی یو فارغ ہے, جی پی یو کام میں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بس یہی ہے جی پی یو. جی پی یو کیا ہے؟ جی پی یو اصل دماغ نہیں کمپیوٹر کا, لیکن وہ بہت طاقتور مشین ہے, اور اتنی طاقتور مشین ہے کہ جیسے آپ نے ایک بندہ نہیں, آپ نے ہزاروں لاکھوں بندوں کو ایک ہی وقت میں کام پر لگا دیا کہ لو سارے مل کے یہ کام کرو. ٹھیک ہے نا, اگر آپ کو کوئی معلومات چاہیے, آپ کو 1000 کتابوں میں تلاش کرنا ہے, مشکل ہوگا, لیکن اگر تلاش کرنے والے 10,000 بندے ہوں تو چند تھوڑی ہی دیر میں وہ معلومات جو ہمیں چاہیے وہ مل جائیں گی. تو جی پی یو یہی کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر آپ کو بلی کی تصویر بنانی ہے. کیا بنانی ہے جی؟ بلی کی تصویر بنانی ہے. اب میں نے آپ کو بتایا پہلے نمبر پہ کیا ہوا, اے کمپنیوں کے پاس ڈیٹا آ گیا. کیا آ گیا؟ ڈیٹا. یہ آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ ٹھیک ہے, یہ آپ کو طریقہ کار سمجھا رہا ہوں, آگے اس کا فائدہ ہوگا بہت زیادہ. ٹھیک ہے, اب بلی کی تصویر بنانی ہے. ٹھیک ہے, تو بلیوں کی لا تعداد تصویریں ڈیٹا کی شکل میں کمپنیوں کے پاس آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, اب میں نے کہا یعنی کوئی بھی اے آئی کمپنی ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کا جو اے آئی ہے نا وہ بلی کی صحیح تصویر بنا کر دے. ٹھیک ہے, تو اس کے پاس ایک سی پی یو ہے, اور دوسرے نمبر پہ اس کے پاس کیا ہے؟ جی پی یو ہے. ٹھیک ہے نا, جب بھی اس کو پیغام دیا جائے گا کہ ایک بلی کی, بھورے رنگ کی بلی کی تصویر بناؤ, ٹھیک ہے, جو یہ کام کر رہی ہو, ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا, وہ اپنے جی پی یو کو پیغام دے گا. ٹھیک ہے, اور ان کے جی پی یو بہت طاقتور ہوتے ہیں, بہت زیادہ طاقت, بڑی بڑی بلڈنگوں میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور بہت ہیوی مشینیں ہوتی ہیں ان پر, تو بہت زیادہ پانی کا استعمال ہو رہا ہے ان کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے وغیرہ. ٹھیک ہے, تو وہ ان جو ہے نا وہ سمجھ لو ہزاروں افراد کو کام پہ لگا دیتی کہ تلاش کرو ہمارے ڈیٹا میں کتنی قسم کی بلیاں ہیں, اور پھر ان میں بھورے قسم کی بلیاں کون سی ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کا ڈیزائن کو سمجھو, سمجھنے کے بعد اس کو جنریٹ کرو. تو یہ کام کون کرتا ہے؟ جی پی یو کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہمارا لیپ ٹاپ ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر بھی جی پی یو لگا ہوا ہے, اس کے اندر جی پی یو لگا ہوا ہے 6 GB کا. ٹھیک ہے, ان کے پاس جو جی پی یو ہوتے ہیں وہ سمجھ لو اس سے ہزاروں گنا زیادہ طاقتور ہوتے ہیں, ہزاروں گنا زیادہ طاقتور. ٹھیک ہے, لہٰذا وہ بڑی تیزی کے ساتھ پہلے میچ کر لیتے ہیں, اور میچ کرنے کے بعد وہ چیزیں بنا کر ہمیں دے دیتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو پہلے ڈیٹا مل گیا, ڈیٹا کے بعد ان کو کھنگالنا آ گیا. جی پی یو کیا ہے؟ اس کو کھنگالنا, اس کو چھانٹی کرنا آ گیا. ٹھیک ہے, اور تیسرے نمبر پر اس کھنگالنے کا نیا طریقہ وجود میں آیا. پہلے جو 1950 کے بعد سے جو کام ہو رہے تھے اس میں ایک طریقہ کار کی خرابی تھی جس کو سن 2017 کے اندر جو ہے نا وہ ختم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, وہ RNNs کہتے تھے ان کو. اس میں کیا ہوتا تھا,
اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک جملہ مثال کے طور پر کوئی بھی جملہ بنانا ہے کہ علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، ایک مثال کے طور پر ایک جملہ ہے، ٹھیک ہے. تو اے آئی کو ٹرین اس طرح کیا جاتا تھا کہ پہلے تو تم لکھو علامہ اقبال، ٹھیک ہے، علامہ اقبال لکھ لیا. علامہ اقبال لکھنے کے بعد اس کے آگے جتنے بھی آپشنز ہیں ان کو سوچو، ٹھیک ہے نا. ان آپشن کو سوچنے کے بعد ایک آپشن کو منتخب کرو، منتخب سیالکوٹ منتخب کر لیا. اب اس سے اگلے جملے میں جتنے بھی آپشنز ہیں ان سب کو منتخب کرو. وہ منتخب کرتے کرتے پہلا حصہ بھول جاتا تھا، ٹھیک ہے. چونکہ ڈیٹا اتنا زیادہ ہو جاتا تھا، اس کو ہیلوسینیشن کہتے ہیں، بھولنے کا عمل کہتے ہیں اس کو، کہ جتنا زیادہ ڈیٹا ہو جاتا کہ یہی کہتا تھا کہ نہیں یہ تو وہ غلط جواب دے دیتا تھا، ٹھیک ہے. تو اس نئے طریقوں کو کہتے ہیں ٹرانسفارمر الگوریتم. اس میں کیا ہوتا ہے، اے آئی اس طرح نہیں سوچتا. اے آئی اس طرح سوچتا ہے کہ وہ پہلے پورا جملہ ہی پڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے. پورا جملہ پڑھنے کے بعد وہ سوچتا ہے کہ اچھا اس کا کیا مفہوم ہے، اس کو مختلف سیاق و سباق کے ساتھ ملا کر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایک لفظ کے بعد ہزاروں الفاظ، پھر اس کے بعد اس سے آگے ہزاروں الفاظ ملانے کے جو مشقت کرنی پڑتی تھی، اس سے اس کی بچت ہوگی اور اس کے نتائج میں واضح طور پر بہتری آ گئی، فوکس زیادہ بہتر ہو گیا. یہ تین چیزیں ملی ہیں، ڈیٹا مل گیا، ڈیٹا کو کھنگالنے کا طریقہ نیا بہتر آ گیا، اور مشین بہتر آ گئی ہے. ان تین چیزوں نے اے آئی کو اتنی تیزی سے آگے پہنچایا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب ہر ہفتے تقریباً 50 سے 100 نئے اے آئی ٹولز جو ہے نا وہ وجود میں آ رہے ہیں. بات سمجھ آ گئی جی؟ ٹھیک ہے. اب اے آئی کے جو ٹولز ہیں ہم ان کا تھوڑا سا نا ایک دفعہ ایک جائزہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اے آئی ٹولز جو ہے نا وہ اب اس وقت جو ہے نا وہ کن کی کاموں میں زیادہ استعمال ہو رہے ہیں. اس سے ہمارا بھی ذہن تھوڑا سا کھلے گا. میں نے آپ کو بتایا کہ اے آئی کے جو ٹولز ہیں وہ اس وقت 10 سے 15 ہزار ہیں، ٹھیک ہے. اور میں بالکل بھی آپ کو پریشان نہیں کرنے کے لیے آیا، میں صرف چاہتا ہوں کہ ہمارے تعلیم و تحقیق کے کاموں میں ہم فوکس یہ کریں کہ ہمارے متعلقہ جو کام ہے، ہمارے متعلقہ جو کام ہے، بس وہ کام جو ہے ہم یہ دیکھیں کہ کن کی کاموں میں اے آئی ہمارا معاون بن سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کی 4 بنیادی اقسام ہیں. پہلی ہے مواد کو جنریٹ کرنا، نئی چیزیں بنانا، جیسا کہ کوئی تحریر لکھنا، کوئی نئی آواز، نئی آڈیو بنانا، نئی ویڈیو بنانا، اس کو جنریٹنگ کنٹینٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور دوسری چیز ہے معلومات کا تجزیہ. یہ کیٹیگری بتا رہا ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے نا، ہر ایک کے تحت اقسام ہے، وہ میں آگے انشاءاللہ بتا رہا ہوں آپ کو. دوسری چیز ہے اے آئی ٹولز کی، جو صرف اے آئی ٹولز اس کام کے لیے بنائے گئے ہیں کہ جو معلومات کو پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد اس کو سمجھتے ہیں، سمجھنے کے بعد آپ کو اس کا خلاصہ وغیرہ نکال کر، یا آپ کی مطلوبہ جو بھی آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس سے کوئی سوال جواب کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، وہ اس کی پروسیسنگ کرنے میں آپ کی مددگار ہوتا ہے. تیسری چیز ہے آٹومیشن. آٹومیشن کیا ہوتا ہے کہ اے آئی کو آپ سمجھا دیتے ہیں کہ پہلے یہ کرو، پھر یہ کرو، پھر یہ کرو، پھر یہ کرو، پھر یہ کرو. یہ 5-6 ایپس ہیں، پہلے آپ نے یہ پیغام وہاں پہنچانا ہے، وہاں سے وہاں پہنچانا ہے، وہاں سے وہاں پہنچانا ہے، ٹھیک ہے. اس کو آٹومیشن کہتے ہیں. ایک ورک فلو بن جاتا ہے، تسلسل بن جاتا ہے کہ جس میں آپ فارغ ہو جاتے ہیں آرڈر دینے کے بعد، اے آئی خود ہی کام کرتا رہتا ہے. نہیں، اے آئی ایجنٹ بن رہے ہیں نا آپ اے ایجنٹ کیا کرتے ہیں؟ اے ایجنٹ یہ کرتے ہیں کہ آپ نے اے آئی سے کہا کہ میرے لیے نا آسٹریلیا کے اندر جو ہے وہ ایک ٹرپ پلان کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرے گا، وہ بطور اے آئی کے ایجنٹ ہے، وہ آواز بھی ہے اس کی، وہ سمجھ بھی ہے اس کے پاس، لہٰذا وہ کال کرتا ہے، وہاں سے دوسرا اے آئی ایجنٹ ہی فون اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے جی میری اس ہوٹل میں بکنگ کر لو، ٹھیک ہے. یہ ایجنٹ اس طریقے سے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہی دور چل رہا ہے اس کا. تو یہ آٹومیشن ہوگا. اور چوتھی چیز ہے تکنیکی اور خصوصی شعبے جو ہیں، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر سائنس میں، میڈیکل میں، مختلف کاموں میں، ٹھیک ہے، اے آئی استعمال ہو رہی ہے. تو اے آئی کے بنیادی استعمال کتنے ہیں؟ 4 قسم کے استعمالات ہیں جو ہمارے اس وقت مد نظر ہیں. ایک ہے مواد کو بنانا، ٹھیک ہے. اس کے لیے بے شمار اے آئی ٹولز ہیں، بے شمار، لا تعداد ہے، ہم ان سب کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے معلومات کی پروسیسنگ، ان کا تجزیہ، ان کا خلاصہ، ٹھیک ہے، خلاصہ نکالنا وغیرہ، سمریاں نکالنا، اس کے بے شمار ٹولز ہیں. اسی طریقے سے آٹومیشن کے بے شمار ٹولز ہیں، ٹھیک ہے. اور تکنیکی شعبوں کے لیے بے شمار اے آئی کے ٹولز اب وجود میں آ چکے ہیں اور روزانہ وجود میں آ رہے ہیں. لہٰذا یہ 4 بنیادی اقسام سمجھ لیتے ہیں. اور اب ہم فوکس کرتے ہیں اپنے مطلب کے اے آئی کی طرف. ہمارے مطلب کے جو اے آئی ہیں، سب سے پہلے تو آپ آ جائیں تحریر کی طرف، ٹھیک ہے. تحریر میں آپ نے دیکھا کہ میں نے یہاں پر 2 جو
اے آئی یہاں پر درج کیے ہیں. ایک آپ کے سامنے چیٹ جی پی ٹی ہے اور دوسرا یہاں پہ جیسپر ہے. جیسپر مخصوص کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے, یہ زیادہ تر انگریزی میں اس کی ضرورت پیش آتی ہے. ٹھیک ہے, تو چیٹ جی پی ٹی سے تو آپ سب واقف ہیں, آپ چیٹ جی پی ٹی کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کا جہاں جو باکس ہے جہاں پر اس کے میسیج کو کمپوز کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, جس کو چیٹ باٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی سوال لکھتے ہیں اس سوال کا وہ آپ کی زبان میں جواب دیتا ہے. اگر آپ اردو میں سوال کرتے ہیں اردو میں جواب ملے گا, اگر آپ انگریزی میں سوال کرتے ہیں تو آپ کو انگریزی میں جواب مل جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ کوئی بھی تحریر آپ اے آئی کے ذریعے لکھوا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر آپ یہاں یہ دیکھیے گا, یہ میں نے اس کو تھوڑا سا کام کروایا تھا. ٹھیک ہے, اب یہ میرا ایک ذوق ہے, میں مختلف قسم کے آرٹیکل پڑھتا رہتا ہوں, زیادہ تر جو اے آئی سے متعلق ہوتے ہیں. تو اب وہ زیادہ تر جو مضامین آتے ہیں نئے وہ انگریزی زبان میں ہوتے ہیں, اس میں وقت بھی زیادہ لگتا ہے پڑھنے میں. تو میں کیا کرتا ہوں کہ جب کوئی نیا موضوع آتا ہے تو میں صرف اس کو کاپی کرتا ہوں, اور کاپی کرنے کے بعد میں یہاں پر آتا ہوں. یہ جو حصہ ہے نا, یہ اس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں چیٹ باٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ باکس ہے جس باکس کے اندر آپ تحریر لکھتے ہیں. میں یہاں پر اس کو پیسٹ کرتا ہوں اور اس کو اتنا کہتا ہوں کہ اس کا نا تجزیہ کریں. میں نے شروع میں ایک دفعہ سمجھا دیا اس کو کہ یار ایسے ایسے میں مضامین بھیجا کروں گا, آپ نے نا اس کو بس تجزیہ کر کے اردو میں مجھے بتا دینا ہے. تو بس مجھے ایک لفظ لکھنا پڑا, مجھے کوئی زیادہ تفصیلات میں وہ زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں پیش آئی. بس میں نے وہ لکھا اور اس نے مجھے اس کا پورا خلاصہ جو ہے آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تفصیل سے یہاں پر بتا دیا. ٹھیک ہے نا جی. اس طریقے سے یہ اے آئی کام کرتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ آپ کو تو نیند آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, تو یہاں پر سمجھ آیا نا, یہ تحریر ہے. یہ کیا ہو گیا؟ تحریر. اب تحریر میں ہمارے پاس جو دو زیادہ استعمال ہونے والے ٹول ہیں, بس آپ نے دونوں کو یاد رکھ لینا ہے. ادھر ادھر جانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کے سامنے روزانہ نئے سے نئے اے آئی ٹولز آئیں گے, آپ کو بالکل اس میں جو ہے نا یہ موازنہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے کون سا ہے؟ چیٹ جی پی ٹی. آپ سب اس کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس وقت اے آئی کی مارکیٹ میں 80% سے زیادہ مارکیٹ چیٹ جی پی ٹی نے سنبھالی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور 80% ہے یا شاید 77%, اور تقریباً 13-14% اے آئی کی جو مارکیٹ ہے وہ گوگل جیمینائی کے پاس ہے, اسی لیے کم لوگ جانتے ہیں اس کو. اور باقی بس تھوڑا 0.0% جو ہے وہ مارکیٹ ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں, اور روز نئی سے نئی ایک دوسرے کی بہتری, ایک دوسرے کے مقابلے میں بہتر ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہیں. لہٰذا آپ کو ان دونوں پر اکتفا کر لینا ہے. یہ پہلا ٹول ہو گیا ہمارا, کون سا والا؟ تحریر. ہم نے تحریر کے لیے کس کو استعمال کرنا ہے؟ چیٹ جی پی ٹی کو اور جیمینائی کو. ٹھیک ہے نا. میں نے جیسپر ویسے لکھا ہے لیکن جیمینائی آپ نے استعمال کرنا ہے. جو میں نے آپ کو ابھی دکھایا تھا وہ جیمینائی تھا. ٹھیک ہے نا, وہ جیمینائی ہے, وہ گوگل کا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ معلومات لیں, آپ کو انشاءاللہ اچھی معلومات دے گا. ٹھیک ہے, تو طریقہ کار میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا, لیکن پہلا جو ہمارا کام ہے وہ تحریر کے بارے میں. باقی انشاءاللہ تعالی میں اس کے استعمال کے بارے میں اگلی نشست میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع نصیب فرمائے.